برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، آج کی رات کا صدقہ میرے مالک اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہو۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بار نہ ہو۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی، آخری صف تک کے موالیان یک زبان ہو کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا اور بہت کمال میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نوکریاں ہوتی رہیں۔ آج کی تو خیر شب ہے ہی ایسی کہ آج میں کہتا ہوں پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو اور سننے والا بھی کوئی نہ ہو، انسان ویسے ہی تمام رات بیٹھ کے سر دھنتا رہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ آج کی رات اتنی بڑی ہے، خدا کی قسم آپ جہاں رخ کریں گے وہاں آپ کو رونق نظر آئے گی۔ اور جشن کے ابتدا میں ہی بس بات شروع کرتے ہیں۔ طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا، 20-22 منٹ زیادہ سے زیادہ یہ میری نوکری ہے، راضی رہیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ بات شروع ہو گئی ہے، بس اب آپ نے توجہ نہیں، 21 منٹ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ مجھے میری مرضی سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بس مدد یہ کرنی ہے، جو چپ ہو سکے نہ بول میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بات ہے بھائی، واہ واہ۔ میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ یہ جو کیمروں سے پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جشن میں شامل ہو جائیں۔ میں نے آپ لوگوں کو مبارکباد دی ہے سامعین، گزارش میں نے کی ہے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک۔ ذرا یہ اپنے ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ مسکراؤ، کھلکھلاؤ،
عرش فرش کو مبارک، زمین آسمان کو مبارک، تمام کرۂ ارض کو مبارک، اور سب سے بڑھ کے آج کی رات کی اس ماں کو مبارک جس نے آج کی رات ہی کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا میرے مالک بلایا تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ ہو جائے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو سمجھ رہے ہیں میرے بابا حیدر حیدر لیا 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 بلایا لیا کیا کہنے کیا کہنے سپیڈ سے میرے مالک بلایا تو نے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ ہو جائے۔ اس اتنے بڑے مجمع میں جو بات میں آج کر رہا ہوں نا، یہ بات شاید اس سے پہلے میں نے کبھی کراچی میں نہیں کی، لیکن آج کی رات میں آپ لوگوں کو چھٹی دے رہا ہوں۔ علی عباس عسکری کو داد نہیں دینی، میں مانگتا ہوں لیکن مجھے داد نہیں دینی میرے بھائی، صرف مسکرانا ہے۔ مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ۔ یہ ممبر والا محلہ صرف میرے ساتھ ہو جائے تو باقیوں کو میں ویسے پرواز پہ لے چلوں گا، صرف یہ جو میرے ساتھ ہے یہ آزائی پریوار یہ ولائی کاروان میرے ساتھ ملے۔ مسکراؤ پہلا جملہ میں اپنے جشن کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں، اور انکل جی مجھے بندہ بتانے ہے جو مسکراؤ نہیں، آج داد دینے والوں سے ہماری بات نہیں، آج نہ مسکرانے والوں سے میری بات ہے۔ مسکراؤ مسکراؤ آخری صف تک کے اعتماد یار، اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار مسکراؤ کیونکہ نہ تو تیرا رجب کوئی چھوٹی آمد ہے نہ ہی تیرا رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں رکھو میرے سر پہ قرآن، یہ تیرا رجب اتنی بڑی عید ہے مجھے عزت حسین کی قسم، کیونکہ اس تیرا رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ ہاتھوں کو بلند رکھنا اور اگلا جملہ کروں، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ بلند رکھنا۔ حیدر حیدر کا نعرہ علی کے پاس عسکری لگائے گا، ایک لمحے کر کے نعرہ میں لگاؤں گا لیکن ایک جملہ کہہ کے پہلے مجھ سے جملہ سن لیجیے پھر مل کے نعرہ لگائیں گے کہ بلا پروٹوکول ہے یہ میرے مولا کا کہ علی کو شعر بھی پڑھتے رہیں گے، بات سنیں گے۔ علی کو لینے وہ گئے جو کبھی قرآن لینے کے لیے بھی نہیں گئے۔ یقیناً میں مہمان ہوں لیکن میں میزبان بن رہا ہوں، ان کا میزبان جو میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں، میں کلیجہ پھاڑ کے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، میں پلکیں بچھا کے اہل سنت بھائیوں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے ہاتھ باندھ کے ایک شیعہ فیملی کا بچہ چھوٹا سا سوال کر رہا ہے، میرے اہل سنت بھائیوں آپ کی مسکراہٹ ہی جواب ہے، شیعہ بول ہی پڑیں گے نہیں۔ مجھے سمجھ آئی علی کیا ہے کہ جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ جو ایک رات مل کے بولو حیدر حیدر، جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھ کے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سوئے اور اللہ کی مرضیاں خرید لے۔ مسٹر چترالی کیپ، یہ کام نہیں کرنا، مجھے دیکھنا بھیا۔ وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا لے تیری چڑ میں شعر پڑھوں ورنہ میں نے بات کرنی تھی، اب میں شعر پڑھوں ورنہ میں نے بات، خدا کی قسم پوری رات بھی پڑھتا تو میں بات ہی کرتا۔ مجھے مصر یاد آ گئے نور علی نور صاحب کے، کوئی بولے اس کی مرضی کوئی نہ بولے اس کی اپنی مرضی، تو چپ کر گیا میرے بھائی میں تیرے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گا اور یہ سوال تجھ سے میں دوبارہ کروں گا۔ مصر آخری صف تک کے عزادار سنیں لیکن بات میری آپ سے ہے۔ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا، اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ سلامت رہے، یہ زمانیاں سلامت رہے، میرے مولا نوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ اب تو خود کرنے
کرنے لگی, سر ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھ اٹھائیے, اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام. ایک شعر اور پڑھوں, اجازت ہو تو اگر اب بھی نہیں بولا, تو اگر اب بھی نہیں بولا, جناب ناظم منبر, پہلے مصرے کی چھٹی, دوسرے کی بھی چھٹی, مجمع سے مطالبہ ہی نہیں, کام یہ کرنا ہے, یہاں دیکھنا ہے, مصرع خود بتائے گا کہ وہ کہاں کہاں کیسا کیسا فٹ آیا ہے. آپ دیکھیے گا تیر نشانے پہ جائے گا, مصرع اپنا کام خود دکھائے گا, علی کے بعد صرف ٹیسٹر لگا رہا ہے, اتنا ہی میرا قصور ہے. اب آج 13 رجب کی رات بھی ٹیسٹر نہ لگاؤں تو میں یہاں کے کوئی کیا آئے ہوں, میں مصرع پڑھوں گا اپنے چہرے دیکھنے, یاد رہے کہ رات 13 رجب کی ہے. مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا کسی میں. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ, کسی کا چہرہ, کسی بخدا اپنی طبیعت سے بڑھ کر زور لگا رہا ہوں. دن اتنے ہیں, راتیں اتنی ہیں, جگراتے اتنے ہیں, سفر اتنے ہیں, نوکریاں اتنی ہیں, میرے مولا کی بخدا پورے وجود میں بدن میں تکلیف ہے. میں نے خون جگر منبر پہ رکھا ہوا ہے, میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا. مصرع میں مولا کی یاد پہ پڑھ رہا ہوں, اور اس مصرع کی قیمت پھر کہہ رہا ہوں, کم سے کم نجف اشرف کی زواری ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, بالخصوص یہ ساری بزم علی میرے ساتھ ملے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا. نہیں پتا علی عباس عسکری کو کراچی میں شعر کیسے سنے جاتے ہیں, جو مجھے آتا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اور اذان سمجھو, نماز سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے. ملنگ سنگھ آپ کو میں راضی رکھتا ہوں, آپ کو میں راضی رکھتا ہوں, آپ مجھے راضی رکھیے بس بیٹھ کے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جائیں کیا یاد کریں گے, پنجابی زبان کی 4 لائنیں مجھے یاد آ گئی. پنجابی زبان کی لائنیں اب جشن ہے, ورنہ میں پڑھوں, ورنہ نہ پڑھتا. اللہ خیر کرے گا, جو آپ سے ڈرے بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں گے. مصرع پڑھوں, مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے, مست ملنگا نو اے دنیا. پہلی بار کراچی میں پنجابی پڑھ رہا ہوں. مست ملنگا نو اے دنیا کہندی مطلب کہتی ہے, مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے, نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا, ایویں ہی گھوردی رہندی ہے. سن کے مست جواریاں سلامت رہے. مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے, نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا, ایویں گھوردی. مولوی صاحب ناراض ہو جائیں تم سے پہلے سوری. نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا, ایویں گھوردی رہندی ہے. پیور پروپر یہ لاہوری ایکسنٹ ہے پنجابی کا جو میں پڑھ رہا ہوں. مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے, نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا, ایویں گھوردی رہندی ہے. سچی گل سناواں, سچی منہ تے آئی نہ رہندی ہے, ملا نالوں جگنی چنگی علی دا نام تے لیندی ہے. ملنگ جی کھڑے ہو جائیں یہیں پہ, اب جو ہوتی ہے وہ دیکھی جائے گی. اب رک جائیے.
آئیے اب مجھے سنیے. اب پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر آپ کو میں شعر سناتا ہوں. اب یہ تو چلے میں پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گیا ہوں کہ یہ پنجابی سنیں گے میرے سے. اب تھوڑی سی اور ہارڈ پنجابی آ رہی ہے. آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے. ملنگ ہوتا ہے سائیں جی ایک بالکل آپ کے جیسا ہی, ٹھیک ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے پاس مطہر ہوتی ہے. مطہر اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جو انہوں نے نیچے رکھا ہوا ہے. کسی سوسائٹی میں کوئی پچ لگی ہوئی تھی, وہاں 4 بچے بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہے تھے اکٹھے. اب ان کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں میں وہاں پر ملنگ چلے گئے, اور ملنگ نے جا کے ان بچوں سے کہا کہ مجھے بھی کھلاؤ. ان بچوں نے کہا بھی ملنگ ہن پنجابی سناؤ بھی ساڈے کول گیند ہے, ساڈے کول بلہ ہے, ہمارے پاس بیٹ بال ہے, ہم اسے کھیلتے ہیں, تم کرکٹ کیسے کھیلو گے؟ اس نے اپنی مطہر وہ ڈنڈا نکالا جو ملنگوں کے پاس ہوتا ہے. بچوں نے کہا بتا چاچا کھیلے گا کیسے؟ اس نے کہا آؤ تو دساں منافق کو وٹکا تو دھکے مرے نا. ملنگ یہاں پر میں اکیلے رہ گئے یا سارے بول پڑے؟ اس نے کہا سنو, منافق کو وٹکا تو دھکے مرے نا, تے لعنت دے اوور تو اوور کرے نا, مخالف ہے جیڑا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے تے چھکے مرے. اللہ کرتا میری طبیعت صحیح ہوتی. منافق ہے جیڑا بھی مولا تبرے دے چوکے تھے. یہ جشن ہے سرکار, یہ خوشیوں کی رات ہے. عزت حسین کی قسم اس سے بڑی خوشی کی رات آئی نہیں ہے کوئی جشن منانے والا. تو گلیوں میں خوش ہو جاؤ, پھرتے جاؤ, اپنا سر دھنتے جاؤ, آج دیوانوں کی طرح خوش ہو جاؤ. اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تجھے کیا ہوا ہے تو سینہ پھاڑ کے کہنا آج علی آئے ہیں. جس نے آج کی رات بھی خوش نہیں ہونا, اللہ کرے وہ کبھی خوش نہ ہو. الہی اب وزن علی. جس نے آج بھی خوش نہیں ہونا, اللہ کرے وہ کبھی خوش نہ ہو, وہ ساری زندگی پریشان رہے. مولا حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, با خدا کچھ نصیب ہیں اس ذات نے جیسے ہاتھی ہمیں عطا کیے ہیں نا, ایسے ہاتھی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے. لیکن لڑائی ہم سے محترم کس بات کی ہے؟ ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں, ہم نے علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار کو گرایا نہیں, ہم نے علی کو ان فضیلتوں سے نوازا نہیں. اس ذات نے یہ تھوڑی فضیلت ہے, آپ یقین کریں کیا یہ تھوڑے کمال کی بات ہے؟ میری مخدومہ گھر میں تھیں اور بیت اللہ کے سامنے آ گئیں. گھر میں تھیں بیت اللہ کے سامنے. 12 رجب کا دن ختم ہوا, یہ جو کل کا دن تھا. آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گل گشت کر رہی تھی. ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. کلید بردار کعبہ کے بیت الشرف سے میری مخدومہ کو بلایا گیا بیت اللہ کے سامنے, اور میری مخدومہ تشریف لائیں بیت اللہ کے سامنے. آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں, ممبر چھوڑنے کے قریب ہوں. سامنے آگے کھڑی ہوئیں, کعبے کی دیوار گر گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لے گئیں. پوری رات گزر جائے گی لیکن یہ مضمون ختم نہیں ہوگا. با خدا میرے مولا نے اتنا عطا کیا ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. میری مخدومہ اندر گئیں, دیوار واپس لگ گئی. شرم آتی ہے مجھے زمانے کے تعصب پہ جو کہتے ہیں جی کون سی بڑی بات ہے کہ علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گر گئی. احترام میں نہیں گری, اتفاقاً دیوار گری ہے.
जमाना तूने नहीं पहचाना। ये बास माफी मांग के कह रहा है मैंने पूरी कायनात में इत्तेफाकन दीवारें गिरती तो देखी हैं, खड़ी होती नहीं होती। मौसम भैया राजी रहना, वहाँ हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। बल्कि आपके जश्न सुन रहे हैं मेरे ख्याल से मक्का में होंगे इस वक्त। अब दराड़ को देखिएगा और ये जुमले समझिएगा। मैं कह रहा हूँ लुत्फ दोबाला ना हो तो हमने भी नजफ जाके जबान जमीन से मस नहीं की। वो दराड़ लग गई, आज तक दुनिया को मेरे मौला की आमद का पता देती है। और 1400 साल से वो दराड़ नजर आ रही है। आप लोग इस बात पे अली अब्बास अस्करी को दाद नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो काबे की तामीर है ये 11वीं तामीर है। इससे पहले 10 बार काबा तामीर हो चुका है। कभी गोले बरसाए गए, कभी पत्थर बरसाए गए, कभी मिंजनीकों से वार किए गए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया। 10 बार खाना काबा तारीख में तामीर हुआ मेरे कराची के भाइयों। ये आखिरी तामीर जिसे हम आज देख रहे हैं ना ज़ियारत के तौर पे, ये आज से 400 साल पहले तुर्की के बादशाह ने बनवाई थी। जिंदा मौजज़ा अली का इंजीनियर नई तामीर करके हटते हैं, हैरान हो जाते हैं, लकीर फिर मौजूद होती है। आखिरी हाथ को सलाम करो, बहुत जो पीछे से बुलंद हो रहा, लकीर फिर मौजूद, लकीर फिर मौजूद होती है। माफी मांग के कह रहा हूं जिंदगी गाजी की अमानत है। मैं आता तो और बात थी, आ गया हूं तो अब ये बात कर रहा हूं। मेरे मौला खैर फरमाएंगे, मौत बंदा अगर अपने सामने एक कदम पे देख ले तो सारी जिंदगी भी 10 कदमों पे खड़ी रहे, इंसान को डर नहीं लगता। फिर कह रहा हूं जिंदगी गाजी की अमानत है और जश्न है 13 रजब का। उस्ताद मोहतरम अल्लामा नासिर अब्बास के फिक्र मुझे याद आ गए। फरमा गए थे माजरत के साथ, फरमा गए थे अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। जमाने वालों ये बात याद रखना, तुम 1400 साल से कोशिश कर रहे हो, तुम अली की दरार नहीं मिटा पा रहे। तुमने जहान भर के खजाने खर्च किए, तुमसे एक लकीर नहीं मिट सकी। कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई इंजीनियर। माफी मांगी कह रहा हूं, कोई नाराज होता है तो हो, जुमला पसलियां तोड़ के भी बाहर आ रहे। अली अब्बास जमाने से कह रहे, जब 1400 साल से जहान भर के खजाने खर्च करके तुम अली की एक लकीर नहीं मिटा सके तो उसकी पूरी गदीर कैसे मिटाओगे? जो डर गया वो रहने दे, जिसके अंदर है अली बोले हैदर हैदर। लकीर नहीं मिटा सके उसकी गदीर कैसे? चलिए जुमला कहते हैं। मैं और तरफ जा रहा था इसी मजमून को लेके, उसकी गदीर कैसे? भैया इसको ले जा, कहां पे है इसका ऑपरेटर? तुझे आज की रात के वास्ते इनको यहां से दूर कर, मौला सलामत रखे। जब एक लकीर नहीं मिटा सके तो उसकी पूरी गदीर, उसकी पूरी गदीर, फीलिंग बाहर जब उसकी लकीर नहीं मिटा सके तो गदीर कैसे? आखिरी सफ तक के अज़ादार को फिर दावत फिक्र दे रहे हैं अली अब्बास अस्करी। जुमला मेरा नहीं, अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब, मेरे मौला उनके आगे के सफर आसान फरमाए। 2009-10 की बात है, किबला फरमा गए थे। मेरे पास आज तक 1960 की अखबार का खामा मौजूद है, जिसकी सुर्खी ही यही है कि उन हुक्मरानों ने ना जर्मनी से इंजीनियर बुलवाए और उन इंजीनियर्स को बुलाकर दराड़ के सामने खड़ा किया और कहा जितना माल चाहिए लो, बस ये लकीर मिटा दो। ये लकीर दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर करती है, इसे खत्म कर दो। वो इंजीनियर जो मास्टरमाइंड था वो आगे आए, जितने भी कैमरे हैं यहां पर फेरेंगे, मुझे बताएंगे वो हाथ कौन सा है जो नहीं उठ रहा, वो चेहरा कौन सा है जिस पर मुस्कुराहट नहीं है। अजब नहीं कि आज मुस्कुराने वालों के चेहरे देख के वो कहे जिब्राइल ये खुश है, इसके गुनाहों के सफे फाड़ दे, जिब्राइल इसके गुनाहों के सफे फाड़ दे, जिब्राइल फाड़ दे इसके गुनाहों के सफे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो खुश है उसके गुनाहों के सफे फाड़ दे। और जो आपकी तरह मुस्कुरा नहीं रहे, खुदा की कसम अली अली नहीं कर रहे, उनके चुप चेहरे देख के मैं डर रहा हूं कि कहीं आपसे मीसम नाराज ना हो जाए। और मैं जबान कटवा के भी अली अली करता रहा, तू जबान रख के भी चुप है। जुमला कह रहा हूं, मुझे कैमरे चेहरे और हाथ दिखाएंगे। वो इंजीनियर
सामने आया, उस इंजीनियर ने उस दरार का मुआयना किया, वो वापस अपने ग्रुप के पास गया, उसने जाके सलाह प्लान मशवरा किया, वो जितनी धातें लाए थे उन तमाम ने उन धातों को जोड़ा, उन धातों को जोड़कर एक मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर को बनाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं यूज किया, उनका वो तजुर्बा कामयाब हो गया। अब जब उसमें अंदर से मोटिवेशन मिली, जब उनका तजुर्बा कामयाब हुआ, तारीख कहती है कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे का ये था, उस इंजीनियर का, वो दरारे काबा के सामने आया, अली से मुकाबले दरारे काबा के सामने आकर ना उसने वो तमाम मिक्सचर जो था वो उस दरार के ऊपर मल दिया, उसने मल के मशीनरी से प्लास्टर करवाया, मशीनरी से वाली ये नजफ तौफीक दे इन्हें, अल्लाह करे मैं कर सकूं ये समझ सके, प्लास्टर करवाया। जब दरार छुप गई, ये फिक्रे हैं तारीख के, गरूर का आलम ये था, काबे की दीवार को ऐसे कमर की और पीछे जिम्मेदारों की तरफ देख के हंस के कहता है बस इतना सा काम था जिसके लिए तुमने मुझे इतना दूर बुलाया, ये देखो वो तो काम मैंने मिनटों में कर दिया। उन जिम्मेदारों ने हाथ बांध के कहा भाई पीछे देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे। तू हम पे हंस रहा है, तू हम पे हंस रहा है, लाल साहिब है, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे, दीवार तुझ पे। एक मिनट मेरी मर्जी का सुनना है, नहीं तो ये फेस कोट में ले लूंगा, बड़ी प्यारी है, मौला सलाम अलैकुम। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे। इसके बारे में भी उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ का नजरिया मुख्तलिफ है। कुम वाले कहते हैं मौला अली की वालिदा के सामने काबे की दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते हैं काबे की दीवार फट गई। एक बार पहले कहा था, एक बार अब कह रहा हूं, मुझे ये मेरा मोहल्ला तनहा ना करे, बाकियों की खैर है। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई, ना उनकी नफी ना उनकी नफी, वो भी अच्छे ये भी अच्छे, न कुम वालों की नफी न लखनऊ वालों की, दोनों उलमा को मिला के साथ चलते हैं। वो कहते हैं दीवार हट गई, अजीब लुत्फ है, पूरी रात भी ले तो जुमला ताजा लगेगा। ये कहते हैं दीवार फट गई, अली ये बात अस्करी तालिब इल्म में क्या करे, दोनों को साथ मिला के चलता है। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, रखे मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। समझ के हट गई, किधर है? अली समझ के हट गई, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के। अबे जिसे हैदर के मानी चीर फाड़ देने वाला, हैदर समझ के फट गई। मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, मखदूम अंदर तशरीफ लेके गई। 3 दिन के बाद मेरे आका गए। ये मेरे से पहले जो मोहतरम पढ़ रहे थे, आपने तफसील सेंस से मेरे ख्याल से ये मजमून सुना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा था। सरकार रिसालत पना गए, अपने हाथों पे अली को उठाया। बैठ जाओ, नहीं खड़े रहने दो इन्हें, भाई क्या कर रहे हो? मेंबर छोड़ूँ वैसे मैं कराची, फिर ऐसे अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के बाहर आए। अभी तक का जश्न एक तरफ, ये नक्शा एक तरफ, 6 मिसरों के बाद केक की बरामदगी हो जाएगी। और मैं जा रहा हूँ, अली को उठा के बाहर लाए। कलम की नोक मंजर ये खींच रही है कि रसूल के हाथों पे अली और काबे के बाहर तमाम नबियों की कतारें। मेरा कद छोटा है, मैं मिसरा बड़ा पढ़ रहा हूं। मैं कहता हूं ये आसमान नहीं समेट सकता, इस आसमान में वुसअत नहीं, मैं मिसरा इतना बड़ा पढ़ूं। इधर 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 नबियों की कतारें थी, सब ने देखा, तवज्जो, हर बंदा मुझे देखे, सब ने देखा अली नबी के हाथों पे है। आखिरी 6 मिसरे पढ़ रहा हूं। अब माहौल क्या है, तैयारी करना, मिंबर छोड़ रहा हूं। अली को लेके नबी आए, नबियों ने देखा, हुआ क्या? खुदा करे कि हमें कहीं ख्वाब में ये मंजर देखने को मिल जाए। नबियों की हालतें क्या थी? मंजर कुछ ऐसा है, मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए,
नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिया। बैठिएगा नहीं, जो खड़े हैं यही खड़े रहिएगा। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं और पिंडाल उठ के भी बोले दांत छोड़िए बात बड़ी है। मैं दावत दे रहा हूं ये उठेंगे दांत छोड़िए बात बड़ी है। जुमला आसमान से बड़ा है, मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साहिबान भी राहों पे रख लिए। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। क्यों? बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे